اسلامی تاریخ جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید پرانی کہانیاں، بادشاہوں کے قصے، لیکن یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک زندہ وراثہ ہے، ایک ایسی طاقت جو آج بھی، اس لمحے بھی ہمارے حال اور ہمارے مستقبل پر اثر ڈال رہی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اس عظیم تاریخ سے سبق سیکھ کر آگے کا راستہ کیسے بنایا جائے؟ چلیں اس سفر میں ساتھ مل کر اس سوال کا جواب کھوجتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ بنیادی سوال جس کے گرد یہ ساری بات گھومتی ہے، کیسے ایک اتنی بڑی تاریخ جس میں شاندار کامیابیاں بھی ہیں اور مشکل چیلنجز بھی کسی قوم کے مستقبل کا رخ طے کرتی ہے؟ دیکھیے، بات صرف ماضی کی کتابیں پڑھنے کی نہیں ہے، اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تاریخ کی وہ آوازیں، وہ گونج آج بھی ہمارے کانوں میں کیوں اور کیسے پڑ رہی ہیں۔ اور اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں ظاہر ہے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں اس عظیم ورثے کی جڑوں تک پہنچنا ہوگا، وہ بنیاد جس پر ایک ایسی تہذیب کھڑی ہوئی جس کا اثر آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا محسوس کرتی ہے۔ اچھا، تو اس سفر کو اگر ہم دیکھیں نا تو موٹے طور پر 3 بڑے دور نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کا سنہری دور، گولڈن ایج۔ سوچیں ذرا، بغداد اور قرطبہ جیسے شہر یہ صرف حکومت کے مرکز نہیں تھے، بلکہ یہ تو علم، سائنس اور نئی ایجادات کے پاور ہاؤسز تھے۔ پھر آیا سلطنتوں کا دور، عثمانی، صفوی، مغل۔ یہ وہ بڑی طاقتیں تھیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر آیا نو آبادیاتی دور۔ یہ ایک مشکل وقت تھا جس نے نہ صرف باہر سے نئی طاقتوں کو اس خطے میں لا کھڑا کیا، بلکہ اندرونی طور پر بھی مسلم دنیا کو گہرائی تک بدل دیا۔ اور اس پہلے دور یعنی گولڈن ایج کی سوچ کیا تھی؟ اس کی روح کو سمجھنے کے لیے نا بس ایک کہاوت ہی کافی ہے: عالم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ آپ سوچیں، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایسی سوچ جس نے اس سنہری دور کو طاقت دی۔ اس کا مطلب تھا کہ علم، تحقیق اور نئی چیزیں سیکھنے کو سب سے اونچا درجہ حاصل تھا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر اس دور کی ساری شاندار عمارت کھڑی ہوئی۔ تو یہی وہ پورا تاریخی ورثہ ہے جس میں کامیابیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی، اور یہ سب کچھ مل کر ہمیں سیدھا آج کے دن ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماضی کی یہ ساری کہانیاں، یہ ساری گونج آج ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں؟ چلیں ذرا اس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہاں نا ماضی اور حال کے درمیان ایک بالکل سیدھی لکیر کھینچی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، جو کل کا سیاسی انتشار تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا آپس میں ٹکرانا، وہ آج نیشنل سٹیٹ پولیٹکس کی شکل لے چکا ہے نا؟ اور جو ماضی میں بیرونی دباؤ تھے، وہ آج جیو پولیٹیکل ڈائنامکس بن گئے ہیں، جہاں بڑی طاقتوں کا کھیل آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ چیلنجز کے نام اور شکلیں بدل گئی ہیں، پر ان کی اصل روح وہ آج بھی ویسی ہی ہے۔ اور اسی تاریخی پس منظر سے نکلتے ہیں آج کے سب سے بڑے اور اہم سوالات، جیسے کہ اقتصادی ترقی کیسے کی جائے، اپنی ثقافتی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے ماڈرن کیسے بنا جائے، سیاسی نظام میں بہتری کیسے لائی جائے، اور شاید سب سے اہم، ہماری کروڑوں کی نوجوان آبادی کی جو انرجی ہے اسے مستقبل بنانے میں کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہر فورم پر، ہر جگہ گونج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ماضی کو دیکھا، حال کا جائزہ بھی لے لیا، اب وقت ہے آگے دیکھنے کا، مستقبل کی طرف۔ تو پھر تاریخ سے جو کچھ سیکھا ہے اس کی روشنی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیا راستے ہو سکتے ہیں، کیا آپشنز ہیں؟ اچھا، تو آگے بڑھنے کے لیے نا 3 اصول بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ پہلا، اپنی علمی روایت کو پھر سے زندہ کرنا، مطلب علم اور کرٹیکل تھنکنگ کا وہی جذبہ واپس لانا جس نے کبھی ہمیں گولڈن ایج تک پہنچایا تھا۔ دوسرا ہے اتحاد، یعنی اپنے اندرونی جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر جو مشترکہ مسائل ہیں ان کا مل کر مقابلہ کرنا۔ اور تیسرا، ماڈرن دنیا کے ساتھ ایک صحیح رشتہ بنانا، یعنی ٹیکنالوجی اور نئے آئیڈیاز کو ضرور اپنائیں، لیکن اپنی بنیادوں پر، اپنی ویلیوز پر، نہ کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی نقل کرتے ہوئے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ماضی ایک آئینہ ضرور ہے، لیکن یہ کوئی نقشہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تاریخ ہمیں ہماری شکل دکھاتی ہے، ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں، سب کچھ، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، لیکن یہ ہمیں کوئی بنا بنایا روڈ میپ نہیں دیتی کہ بس اس پر چل پڑو۔ ہر نئی نسل کو اس آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم واپس اسی بڑے سوال پر آ جاتے ہیں کہ تاریخ سے سیکھے گئے یہ سارے سبق مستقبل کے کون سے نئے دروازے کھول سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی ایک کتاب یا کسی ایک انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب تو آنے والی پوری نسل کو مل کر دینا ہوگا، اور وہی جواب یہ طے کرے گا کہ ان کے مستقبل کی دنیا کیسی ہوگی۔